بسم الله الرحمن الرحيم جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين۔ سورہ مدثر کی آیات پڑھی آپ۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جنتی اور جہنمیوں کا اللہ نے مکالمہ بیان کیا۔ جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے اور جہنمی جنتیوں کو جواب دیں گے۔ فی جنات یتساءلون، قیامت کے دن دو ہی ٹھکانے ہیں۔ قیامت کے دن دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے تو ایک جہنم ہے۔ نیک لوگ جنت میں چلے گئے، نمازی لوگ جنت میں چلے گئے، توحید پرست لوگ جنت میں چلے گئے۔ بے ایمان، بے نمازی، شرابی، کباڑی، جواڑی جہنم میں چلے گئے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ اپنے بالا خانے میں، اپنے لاج میں، اپنے کمرے میں بیٹھ کے مجرموں سے سوال کریں گے۔ جنتی لوگ آرام سے ہیں جنت میں، جنتی لوگ اپنے بالا خانے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجرموں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز آپ کو جہنم میں ڈالی؟ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے آخر آپ نے کیا غلطی کی، آپ کا قصور کیا ہے، آپ جہنم کے گڑھے میں چلے گئے۔ جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر رواہ الترمذی۔ رب اشرح لی صدری
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مدثر کی آیات اور جامع ترمذی اور صحیح الجامع سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بے نمازی کا انجام، اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرات، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی بے شبہ دولت سے مالا مال فرمایا۔ ہم مسلمانوں پر روزانہ 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے۔ نماز پڑھنے والے کو مومن کہا گیا، نماز کی پابندی کرنے والے کو مومنانہ صفت سے اس کو یاد کیا گیا، اور نماز نہیں پڑھنے والے، نماز کا انکار کرنے والے اور نماز سے پیچھے رہنے والوں کو شریعت اسلامیہ میں کہیں منافق کہا گیا تو کہیں کافر قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پہ نماز کی اہمیت کو بتایا، نماز کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں نماز کا طریقہ، نماز کی فضیلتیں، نماز کی برکتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بھائیوں، یہ نماز کی پابندی، یہ نماز کا پڑھنا، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نماز جہاں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فریضہ ہے، وہیں یہ نماز اپنے اندر ہزاروں فیوز اور برکات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ الحمدللہ، نماز، پیارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اے بلال، آپ اٹھو اذان کہہ دو، آپ اٹھیے اذان کہیے، آپ ہمیں اپنے اذان سے ہمیں راحت پہنچائیے۔ آپ کی اذان کہنے کے بعد جماعت کھڑی ہوگی، نماز پڑھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آئے گا۔ پیارے نبی کو جو اطمینان اور سکون ملتا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے چین اور سکون مجھے نماز میں ملتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں،
नबी से उनसियत और मोहब्बत का जहां दावा करते हैं, वहीं ये सोचना चाहिए अल्लाह के नबी को नमाज से कितनी मोहब्बत थी, अल्लाह के नबी को नमाज से कितना लगाव था। अल्लाह के नबी जब बेचैन हो जाते, अल्लाह के नबी परेशान हो जाते, आसमान लाल पीला हो जाता, प्यारे नबी फौरन नमाज का एहतिमाम करते, हवाएं तेज चलती, अल्लाह के नबी नमाज का एहतिमाम करते। इस मौके पे अल्लाह की मदद हासिल करना है। अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो तरीके बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र करो, ऐ ईमान वालो नमाज पढ़ो। आप सब्र करेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपकी नुसरत करेगा। अगर आज मुसलमान परेशान हैं, आज मुसलमान जलील हैं, आज मुसलमान बिल्कुल अल्लाह की मदद से बिल्कुल दूर हैं, तो अपना मुहासबा करें कि मेरे अंदर कहीं नमाज की पाबंदी तो नहीं हो रही, कहीं मैं नमाज का तारीख तो न हूं, कहीं मैं नमाज छोड़ा हुआ तो नहीं हो। आज एक मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता है, दावा करता है मैं मोमिन, मुसलमान है, दावा करता है कि नमाज मस्जिद में नजर नहीं आता है, ये नमाज नहीं पढ़ता है, ये जमात में शामिल नहीं है, दावा करता है कि मैं मुसलमान। साहबे कराम देखिए, साहबे कराम कहते अपने दौर में, हम किसी चीज के छोड़ने को हम मुनाफिक तस्वुर नहीं करते सिवाय नमाज के छोड़ने। साहबा के जमाने में अगर कोई नमाज में नजर नहीं आता, साहबा कहते वो मुनाफिक हो गया, वो मुनाफिक हो गया। और आज का मुसलमान, आज का नौजवान, नमाज अज़ा हो रही है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज सुनाई दे रही है, इसके बावजूद आज का नौजवान चौराहों, गलियों और कल्बों में घूम रहा है और अल्लाह के घर में हाजिरी देने के लिए तैयार। भाइयों, इन लोगों का क्या अंजाम, ये नमाज नहीं पढ़ने वालों का अंजाम क्या होगा। सबसे पहले मैं सूरह मुद्दसिर की आयत आपके सामने पेश करता हूं, जहां हमारी औलाद बेनमाजी है, हमारे बड़े लोग बेनमाजी हैं, हमारी खवातीन बेनमाजी हैं। सोचना चाहिए। सूरह मुद्दसिर की आयत पढ़िए आप। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नती और जहन्नमियों का अल्लाह ने मुकालमा बयान किया। जन्नती जहन्नमियों से बात करेंगे और जहन्नमी जन्नतियों को जवाब देंगे। फी जन्नाती यतसालून, क़यामत के दिन दो ही ठिकाने हैं, क़यामत के दिन दो ही ठिकाने हैं, एक जन्नत है तो एक जहन्नम है। नेक लोग जन्नत में चले गए, नमाजी लोग जन्नत में चले गए, तौहीद परस्त लोग जन्नत में चले गए। बेईमान, बेनमाजी, शराबी, कुवाड़ी, जवाबी, जुआड़ी जहन्नम में चले गए। फी जन्नाती यतसालून अनिल मुजरिमीन, जन्नती लोग अपने बालाखाने में, अपने लॉन्च में, अपने कमरे में बैठ के मुजरिमों से सवाल करेंगे। जन्नती लोग आराम से हैं जन्नत में, जन्नती लोग अपने बालाखाने में वो बैठे हुए हैं, मुजरिमों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सक़र, कौन सी चीज आपको जहन्नम में डाली। जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे, आखिर आपने क्या गलती की, आपका कसूर क्या है, आप जहन्नम के गड्ढे में चले गए। जहन्नमी लोग क्या कहेंगे, कुरान कहता है, खालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, पूरे जहन्नमी बोलेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम सब कुछ थे, हम लीडर थे, हम मोहल्ले के बड़े थे, हम सब कुछ थे, हम नमाजी नहीं थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाते। मुफस्सिरीन कहते हैं इसमें हुकूकुल्लाह को भी जिक्र किया गया और हुकूकुल इबाद को भी जिक्र किया गया। हुकूकुल्लाह, नमाज ये अल्लाह का हक है, मिस्कीनों को खाना खिलाना ये बंदों का हक है। दोनों हुकूक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें जिक्र फरमाया। ये लोग अल्लाह का हक भी अदा नहीं करे और ये लोग बंदों का हक भी अदा नहीं करे, जहन्नम में चले। आज दुनिया में छोटी मोटी मुसीबत परेशानी है, इंसान बर्दाश्त नहीं करता, इंसान बर्दाश्त नहीं करता। जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, गुनहगार लोग बेनमाजी जब जहन्नम में गिर जाएंगे,
آگ کے انگارے میں جب انہیں جلائے جائیں گے کیا کیا الامان والحفیظ. اتنا ہی نہیں، پیارے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، کیا نماز پڑھنا، ہمارے ابا پڑھ لے رہے نا، میری بیوی پڑھ لے رہی نا، میرے بچے پڑھ لے رہے نا، نماز کو اتنا ایزی، نماز اتنا ایزی، نماز کی طرف اس کو کوئی خیال ہی نہیں ہے. نماز پڑھنا اتنی بڑی فضیلت اہم عبادت ہے، یہ نماز پڑھنے میں بہت سارے فائدے ہیں. اللہ سے میں قریب ہو جاؤں گا، اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا، اللہ میری دنیا سنوارے گا. سب سے بڑی کامیابی تو نماز پڑھنے میں یہ ہے اللہ جہنم سے آزاد کر کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. نماز میں اتنی لاپرواہی، اتنی سستی، اتنی غفلت. پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے کافر ہو گیا، فقط کفر، کافر ہو گیا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. کیا دعویٰ کر رہا جی مسلمان بول کے، نماز نہیں پڑھنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. ایک اور چیز، بے نمازی کا پراپرٹی میں حصہ بھی نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا ترکے میں اس کا حصہ بھی نہیں. کتنی بڑی ہوئی نماز چھوڑنے والوں کے لیے. پیارے نبی نے کیا فرمایا تھا نماز نہیں چھوڑنے کے پیش نظر؟ آپ نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہیں نماز کرو. 7 سال کی عمر میں نماز کی ٹرائم، نماز. 10 سال کی عمر میں اگر آپ کے بچے نماز چھوڑتے ہیں، 10 سال کی عمر میں اگر آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کو مارو. کیوں مارو؟ یہ نمازی بن جائیں. کیوں مارو؟ اس لیے کہ جہنم میں نہ جائیں، آپ کی اولاد جہنم میں نہ جائے، آپ کی اولاد جنت کی مستحق ہو جائے. سختی ہے اپنی اولاد کی. آج سختی کہاں ہو رہی تھی؟ دکان کو نہیں گیا، پیسے نہیں لایا، ڈیوٹی نہیں گیا، سختی. نماز کو نہیں اٹھا، نماز نہیں پڑھا، کیا بھی سختی نہیں، پورا اسی لیے. آج امت نماز سے بالکل پیچھے. آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے بالکل غافل ہے. کس کا نقصان ہے ابھی؟ کس کا نقصان ہے؟ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا نقصان ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ، پہلے نبی نے فرمایا، بخاری میں ایک چیپٹر ہے خواب کا، ہے کتاب الرؤیا، خواب کا بیان، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لا ہے. پیارے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک فرشتہ ہے وہاں قریب میں، بڑا پتھر لے کے اس کے سر کو کچل رہا ہے، اس کے سر کو کچل رہا ہے. پیارے نبی نے اس منظر کو دیکھا، اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا یہ آدمی ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، بڑے پتھر سے پتھر لے کر اس کے سر پہ ڈالا جا رہا ہے. یہ آدمی قرآن پڑھا، قرآن یاد نہیں رکھا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے میں وہ پیچھے ہے، نماز میں وہ سستی کر رہا ہے، نماز کو چھوڑے ہوئے ہے. نماز کا وقت ہو گیا، سویا ہوا ہے، نماز وقت ہو گیا، سویا ہوا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، اس کو سزا ہے. بڑے پتھر سے اس کے سر کو کچلا رہا ہے. کتنی بڑی وہی نماز کی چھوڑ. ایک اور چیز، بخاری مسلم کی روایت، نماز نہیں پڑھنے والے کو دنیا میں جینے کا ہی حق نہیں ہے. نماز میں سستی کرنے والے آگاہ ہو جائیں، نماز میں غفلت کرنے والے یہ آگاہ ہو جائیں. پیارے نبی نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، میں نے خیال کیا کہ میں کچھ لوگوں کو حکم دو کہ وہ لکڑیاں جمع کر لاؤ، جاؤ لکڑیاں جمع کے لاؤ، لکڑیاں جمع کر لاؤ. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا
میں حکم دوں جماعت کھڑی ہونے کے لیے, کسی کو اذان دینے کے لیے, آپ اذان دیجئے تاکہ جماعت کھڑی ہو جائے. جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو, پیارے نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں میری جگہ کوئی اور امامت کرے, کوئی اور امامت کرے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو جماعت سے پیچھے ہیں, جو نماز سے پیچھے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ لکڑیاں لے کے ان کے گھروں میں آگ لگاؤں. ان لوگوں کی کیا سلامتی ہے جو گھروں میں ہے, جماعت کھڑی ہوئی ہے, گھر میں ہے. نبی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو ان کے ساتھ جلا دوں. بے نمازی کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے, نماز نہیں پڑھنے والے کے لیے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. کیا بھولے کہ جیتے ہیں وہ لوگ اس زمین پہ, اللہ کی دھرتی پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, تو دنیا میں زمین پہ جینے کا کیا حق ہے جی؟ آج ترقی کا دور ہے, بہت کچھ سیکھ لیا, آج بہت کچھ سیکھ لیے. کیا نہیں سیکھے؟ ایک مسلمان نماز نہیں سکھا جائے. سائنس ٹیکنالوجی کا دور, کمپیوٹر فلاں فلاں, ہوائی جہاز چلانے کی طور طریقے, پائلٹ بن کے سب کچھ کرے ہوئے. ایک مسلمان آج نماز کی دعائیں یاد نہیں کر سکتا. افسوس افسوس. روزہ زمین پہ فرض ہوا, زکات زمین پہ فرض ہوئی, حج زمین پہ فرض ہوا, لیکن اللہ رب العالمین نماز کو آسمانوں کی بلندی پہ پیارے نبی کو بلا گیا, نماز کا تحفہ دے کے نماز کو فرض قرار دیا. اس میں اشارہ ہے آپ نمازی ہیں ماشاءاللہ, آپ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کی ترقی, آپ کی سربلندی کا کیا کہنا, آپ کے لیے ترقی ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں. بھائیو, نماز میں ہم کبھی پیچھے نہ رہیں. خصوصاً 2 نمازیں بڑی اہم ہیں جی. یہ 2 نماز کی پابندی کر لے, 3 نمازیں پڑھنا کیا مشکلیں دو, فجر اور عصر. فجر نیند کا غلبہ, عصر بزنس کا معاملہ. من صلی البردین دخل الجنہ, پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی 2 ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ جنتی ہے. آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, عصر کی نماز پڑھتے ہیں, آپ جنتی ہے. محاسبہ کریں, میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا, میں عصر کی نماز نہیں پڑھتا, یہ امید نہ رکھیں کہ جنت میں جائیں. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے پیش ہونے والے, اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے. آپ اللہ کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے. چاند کو جیسے دیکھتے آپ ویسے آپ اللہ کو دیکھیں گے. تو آپ کے لیے ضروری ہے آپ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھو, آپ سورج کے ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھو, آپ کو اللہ کا دیدار ہوگا. جنتیوں کے لیے سب سے بڑی جو نعمت دیدار الہی ہے, اللہ کی رویت ہے. آپ فجر کے پابند ہیں, آپ عصر کے پابند ہیں, اللہ پر یہ امید رکھو آپ کو اللہ کا دیدار آپ کو. بھائیو, اس ضمن میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں. آخری چیز نماز کی دعائیں سیکھنا ہے, اور نماز کا طریقہ بھی ہے. جس کے دل میں جیسا ہو اسے نماز پڑھ لے رہے آپ, جس کے دل میں جیسا خیال ہو اسے نماز پڑھ. ان کا دیکھے انہوں نماز پڑھے, ان کا دیکھو انہوں نماز پڑھے. نبی کی نماز کیسی تھی, آپ کا خیال, آپ کا رکوع, آپ کا سجدہ, آپ کا تشہد, آپ کی عبادت کیسے ہوتی, ویسے کہ ہماری عبادت ہماری نماز ہے یہ قبول ہے. یعنی نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اللہ بندے سے کیا کرنے والا, بولو سب بول دیں. اللہ قیامت کے دن پوچھتا, بھائی قیامت کے دن پوچھتا, ضرور پوچھ. پہلے اللہ جو سوال کرنے والا آپ کی نماز ہے, آپ کی نماز ہے, آپ کی اٹینڈنس کھولی جائے گی. پہلے آپ کی نماز, آپ اپنی نماز میں کامیاب, آپ کی نماز صحیح نکلی کامیاب ہیں. آپ نماز آپ کی صحیح نکلی کامیاب ہیں. آپ آپ کی نماز ہی خراب نکلی, آپ نماز میں فیل ہوں گے, دیگر اعمال بھی آپ بالکل خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں. اس ضمن میں ایک بات, بہت سے لوگ رکوع کرنے میں بہت غلطی کرتے ہیں. رکوع کرتے وقت اپنی پیٹھ کو برابر رکھنا, اپنے سر اور پیٹھ کو یکساں رکھنا.
اللہ کے نبی جب رکوع کرتے تو آپ رکوع میں ہیں، آپ کی پشت پر، آپ کی پیٹھ پر اگر پانی اڑیل لیا جائے، پانی ایسے ہی کھڑا ہو جائے۔ آج کسی کا رکوع کی حالت میں سر جھکا ہوا ہے، کمر اٹھی ہوئی ہے، کوئی کمر کو اٹھایا ہوا ہے، سر کو پوری طرح جھکایا ہوا ہے، سر اور پیٹھ ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس آدمی کی نماز، اس بندے کی نماز کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا جس کا رکوع برابر ہو۔ جو آدمی رکوع صحیح نہیں کرتا، اللہ اس کی نماز کی طرف دیکھتا نہیں۔ جس کی طرف اللہ نہ دیکھے، کیا اس کی نماز قبول ہے؟ ہاں، یہ محاسبہ کریں، غور کریں، ضرورت اس بات کی ہے۔ اور دوسری چیز، نماز بالکل اطمینان اور سکون سے پڑھنا چاہیے۔ ٹھونگ مارنا نہیں، اٹھے بیٹھے یہ نماز نہیں بولتے۔ اطمینان، سکون، صبر سے نماز پڑھو، تو اس نماز کو نماز کہا گیا ہے۔ قرآن کی آیت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اپناتے، خشوع، عاجزی، انکساری، یکسو، اپنے دل کو حاضر رکھنا، پورے خیالات کو پوری طرح نماز میں جمائے رکھنا، اس کو نماز کہتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں خیال کہیں اور بھٹک رہا ہے، دکان، مارکیٹ، فلاں۔ نماز کو ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، نماز میں ہماری پوری توجہ نماز میں۔ بعض لوگوں کو دیکھیں نماز پڑھ ٹوپی سے سر کھجاتے ہیں، ٹوپی سیدھے کرتے ہیں، کپڑے چھٹک لیتے رہتے ہیں، کپڑے برابر کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو دیکھے، وہ نماز پڑھتے داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ایک بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح پرسکون، نماز میں داخل ہو گئے بالکل یکسو، اطمینان، سکون ہے۔ بعض لوگ ادھر ہلتے ادھر پیر کرے، ادھر، تو بے چینی کا واقعہ۔ نماز لا ضرر ولا، نہ اپنے کو تکلیف نہ دوسروں کو۔ بہت بہترین عبادت ہے نماز، بہت بہترین عبادت۔ آج اگر کوئی ہمارے بھائی اور بہنیں جہاں نمازوں کی پابندی کریں، ماشاء اللہ آپ کی فضیلتوں کا کیا کہنا، وہیں مسلمانوں کی آج اکثریت نوجوان آج نمازوں سے پیچھے ہیں، ڈیوٹی برابر کر رہے ہیں، فلائٹ برابر کیچ کر رہے ہیں، بس اسٹینڈ برابر جا رہے ہیں، ڈیوٹی برابر کر رہے ہیں، وقت پہ کھا رہے ہیں، لیکن نماز ہے، اللہ کو کیا منہ دکھا، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ مختصر سی زندگی ہے، مرنے کے بعد اللہ کے ہاں کیا جواب دکھائیں گے؟ جمعہ کی نماز دیکھو ماشاءاللہ، مسجد عامر علی الدین ماشاءاللہ پوری فل ہو گئے، دل باغ ہو گیا، پیچھے کا صحن اوپر پورا بھر گئی مسجد ماشاءاللہ۔ عصر کی نماز اکثر مساجد میں عصر کی نماز مختصر مسلی، کیا صرف جمعہ کی نماز پڑھ لی عصر کی نماز سے آزاد ہو گئے؟ نبی نے فرمایا جو آدمی عصر کی نماز چھوڑ دیا اس کا مال برباد، اس کی اولاد برباد، اس کی نیکیاں ضائع۔ اب جمعہ کی نماز پڑھ کے پوری نیکیاں اسٹارٹ کر لی، عصر کی نماز چھوڑ دی بولے تو پوری نیکیاں ڈیلیٹ جا۔ اللہ کے نبی کی حدیث، جو آدمی عصر کی نماز چھوڑ دے اس کی نیکیاں ضائع۔ آخری بات، ابن ماجہ کی روایت ہے، میت کو جب خبر میں داخل کیا جاتا ہے تو فرشتے اس سے سوالات کرنے کے لیے جب آتے ہیں، میت کو جب اٹھا کے بٹھاتے ہیں، میت اپنے آنکھوں کو مسلتے ہوئے کہے گی عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا، مجھے پہلے نماز پڑھنا۔ مجھے فرشتے سوالات کرنے کے لیے آئے، میت بولتی ہے میرے ایک سوال بعد میں کرنا، پہلے مجھے چھوڑ دو، دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو، مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ فرشتے اس کو سوالات کرنے کے لیے خبر میں، میت جواب دیتی ہے مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کا ٹائم اس کو خبر میں آتا ہے، اس کو رات میں دفن کرے، دن میں دفن کرے، لیکن جب اس کو قبر میں جب اس کو رکھا گیا، فرشتہ اس کو سوال کرنے کے لیے آیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ اکبر، عصر کی نماز بہت اہم عبادت ہے، بڑی اہم نماز۔ اس ضمن میں بہت ساری باتیں ہیں، خلاصہ یہ ہے آج کے میرے خطبہ جمعہ کا ہی پیغام ہے، نمازی جنتی ہے، بے نمازی جہنمی۔ اللہ سے دعا ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، ہم سب کو چاہیے ہم اپنے لیے فکر کریں کہ میں جنتی بنو، جہنم سے بچ جاؤں، اپنے بیوی بچے اپنے فیملی کے لیے بھی کوشش کریں وہ بھی جنت کی مستحق ہو جائے، جہنم سے آزاد ہو جائے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم وقت پہ نماز کی پابندی کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو
یومیہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے احباب تیری توفیق سے نمازے ہیں، تیرے گھروں کو آباد کیے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی اعمال کو قبول فرما لے اللہ کو برکتیں عطا فرما دے اللہ جو نمازوں سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، اللہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اللہ انہیں نمازی بنا دے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نمازی بنا دے اللہ ہمارے نوجوانوں کو سچا پکا نمازی توحید پرست بنا دے اللہ ہمیں جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى وجل وأتم أكبر۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔